بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے کالا کہہ دیا. کالے تھے آپ. شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی تو جس نے کہا تھا کالا ان کو سمجھایا گیا. وہ آخر میں کیا کہنے لگے، جب تک بلال میرے رخسار پر اپنا پاؤں نہیں رکھے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. یعنی کسی کا پاؤں اپنے رخسار پر رکھنا اپنی تذلیل ہے یا نہیں؟ فرمایا جب تک یہ نہیں کرے گا میں نہیں ہلوں گا یہاں سے. اور انہوں نے کروا کر دم لیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر کرنا جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے. اپنے اندر عاجزی دل میں ہونی چاہیے اور انکساری یہاں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لہجے میں جسم کے اندر یوں ہو اور اندر ترم خان بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ جسم یوں ہی ہو مگر دل کے اندر عاجزی ہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں کسی کی تذلیل نہ کروں، میں تکبرانہ جملے اپنی زبان سے نہ بولوں. بعض لوگ اولادوں کی فخر کرتے ہیں، میری اتنی 11 بچے ہیں، میرا اتنا کام ہے. ہم خاندان والے ہمارے وہاں پہ چاندی کے کٹورے بٹتے تھے، ہمارے گھوڑے چلا کرتے تھے وہاں، بھلے پتہ نہیں کیا چلتا ہو، اور یہاں خواہ پہ بھرم مارنا. ہمارے یہ تھے، ہمارے وہ تھے، سونے کے کٹورے تھے، چاندی کے کٹورے تھے، یہ کرتے تھے. خواہ لوگوں پر دھاک کو جمانا. یاد رکھیے اگر آج جما بھی دی دھاک تو یہ دھاک جمانا اللہ کی بارگاہ میں کون سا اجر دے گی ہمیں؟ ہم عاجزی سے کریں. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تنکا اٹھا کر کہ کاش کہ میں انسان نہیں ہوتا، میں تنکا ہوتا. فرماتے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. وجہ کیا تھی؟ وجہ منظریں بڑی کٹھن ہیں. کہ وقت نزا یہ جو آنے والا ہے یہ بہت سخت ہے. قبر کی پہلی رات جو آنے والی ہے یہ بہت سخت ہے. پھر قبر میں رہنا یہ بہت سخت ہے. وہ جانتے تھے، اس لیے کہتے تھے کاش کہ میں انسان نہیں ہوتا. قبر و حشر کا سب غم مجھ سے دور ہو جاتا. انسانوں کے لیے ہے یہ کہ انہیں مرنا پڑے گا. ہم کہتے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آئے گی، مگر جیسے ہی بندہ مرے گا قیامت اس پہ قائم ہو جائے گی. اب اگر جنتی ہے تو جنت، اور دوزخی ہے تو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اس لیے یہ تمام چیزیں ایک وحدہ لا شریک ہے جو متکبر ہے، جس کو یہ ذات ہے کہ وہ شاندار وحدہ لا شریک ہے. ارے ہم تکبر کریں؟ ارے جس کے پیٹ میں گند بھرا ہو، جو 2 مرتبہ ناپاک مقام سے نکلا ہو، وہ تکبر کرے. وہ کھائے تو بدبو آ جائے، وہ اگر نہیں نہائے تو جسم سے بھپکے آ جائیں، منہ نہ دھوئے تو منہ سے بھپکے آ جائے، بال نہیں دھوئے بالوں میں بدبو آ جائے. یہ بندہ تکبر کرے گا جسے اپنا ایک بال ہلانے کی طاقت نہیں ہے، ایک نوالا چبانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ نہ چاہے تو منہ ہی نہ چلے، اللہ نہ چاہے تو ہاتھ ہی نہ اٹھے. تو بندے کو تکبر بالکل بھی زیب نہیں دیتا. ہاں اسے کیا زیب دیتی ہے؟ اسے زمین کی مٹی زیب دیتی ہے، اسے عاجزی زیب دیتی ہے، اسے انکساری زیب دیتی ہے، اسے اپنے آپ کو کمتر جاننا یہ زیب دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں تکبر کرنا، اگر کوئی مالدار آدمی تکبر کرتا ہے بہت برا ہے، بہت برا ہے. مگر اگر کوئی غریب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے. تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا. ہاں عاجزی اگر مالدار آدمی کرتا ہے تو اسے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اور اگر غریب آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اور اچھا ہو جاتا ہے. بڑا عاجز ہے یار، بڑی محبت والا ہے. اس لیے ہمیں اب ہم غور کرتے چلے جائیں، وقت ختم ہو گیا، ہم غور کرتے چلے جائیں کہاں کہاں تکبرانہ جملے ہم نے بول دیے. کوئی بولتے ہیں ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں کوئی چبا نہیں سکتا.
کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، بولتے رہتے ہیں، اور یہی بولنا پھنسوا دیتا ہے۔ اگر غلط بولیں گے تو پھنس جائیں گے۔ اس لیے کم بولیں، اچھا بولیں، اور اپنے آپ کو کم تر ہی جانیں۔ کیا پتہ یہی کم تر جاننا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بلند کر دے۔